جب سے ناصرہ کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیا تھا تو اس کا حال بہت برا ہو گیا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جائے تو جائے کہاں؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ معصوم بچہ ناصرہ کا لخت جگر تھا، اس کا اپنے خون تھا، مگر زمانے نے ناصرہ کی خوشیاں چھین لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ غلط فہمی ناصرہ کی ساس نے پیدا کی تھی، اور بیٹا ماں کی ہر بات پر سر جھکا دیتا تھا۔ ناصرہ کی بس یہی ایک غلطی تھی کہ ساجدہ کو اس کے خاندان کی مرضی کے خلاف بیاہ کر لایا تھا۔ ناصرہ اس کو اچھی لگی تھی اور اس پسندیدگی نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ ساجد نے سگی خالہ کی بیٹی سے منگنی توڑ ڈالی اور ناصرہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ یہ قصور کتنا بڑا تھا؟ کیا یہ زخم ساجدہ کی ماں برداشت کر سکتی تھی؟ ناصرہ پر جھوٹا الزام لگا کر ساجد کی ماں نے اپنی دانائی سے یہ ثابت کر دیا کہ ناصرہ بدچلن، بد کردار اور گستاخ ہے۔ وہ کسی اور سے بھی ملتی ہے۔ ساس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بہو بے بس ہو کر رہ گئی، جبکہ وہ بے قصور تھی، پھر بھی اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکی۔ آخر کار ساجد ماں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے ناصرہ کو مورد الزام ٹھہرا کر اس کو طلاق دے دی اور وہ بے گھر ہو کر کہیں کی نہ رہی۔ جھونپڑی کی ایک لمبی قطار شہر کے فاصلے پر ایک گندی بستی میں دور تک پھیلتی چلی گئی۔ ناصرہ نے بھی وہی پناہ لی۔ غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی مظلوم کی آنسوں کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ غریبوں نے چندہ اکٹھا کر کے ناصرہ کو بھی ایک جھونپڑی ڈال دی۔ بستی والوں نے سوچا اگر 50 جھونپڑیوں میں ایک جھونپڑی کا اضافہ ہو گیا تو بھلا ہمارا کیا گیا؟ زمین تو اللہ کی ہے اور آسمان بھی اسی کا ہے، چھپر ہے، پھر ہم کسی کے یہاں رہنے پر کیوں اعتراض کریں؟ چھوٹے بچے کا پڑوسن بوا خیال رکھتی تھی اور ناصرہ کام کی تلاش میں در در ماری پھرتی۔ کبھی کام مل جاتا، کبھی فاقے ہو جاتے۔ آج تو پڑوسن بوا بھی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ آج اس کی زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک رات تھی۔ آج قسمت اپنا فیصلہ جلد ہی سنانے والی تھی۔ بادل اور کالی گھٹائیں خوب گھر گھر کر آ رہی تھی اور ایک طوفان کے آنے کی پیشن گوئی کر رہی تھی، مگر وہ ان باتوں سے بے خبر تیز تیز قدم اٹھائے ایک راستے پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ تنہا نہ تھی، اس کا 3 سالہ بچہ بھی ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں پڑا بھوک اور پیاس سے نڈھال اپنی غمزدہ ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اس بچے کا انتظار کبھی ختم نہ ہونے والا انتظار تھا۔ اس کی ماں بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کچھ لینے گئی ہوئی تھی۔ ماں کے پاس ایک خراب سا برتن تھا، مگر اس بیچاری کے پاس پیسے نہ تھے۔ تقدیر کے معروف میں سے یہ بھی ایک تھی، جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مجبور ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا والے ان کے ہاتھوں کو نفرت سے جھٹک دیتے ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوگی اور آتے جاتے لوگوں کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ آج بستی والوں سے اس کی امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کئی بار ان کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی، اب تو بستی والے بھی اس کی ضرورتوں سے تنگ تھے۔ بچے کی وجہ سے وہ کہیں مستقل ملازمت بھی نہ کر سکتی تھی، اور جھونپڑی والے بھی کیا کرتے، وہ تو خود اس جیسے غریب تھے۔ تھوڑی دیر تک اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے یہ محسوس کیا کہ ایک شخص بہت دیر سے اس کے قریب کھڑا ہے، اور وہ اسی کی جانب مڑی اور بولی، جلدی سے چند روپے دے دو، مجھے بچے کے لیے دودھ لینا ہے، وہ صبح سے بھوکا ہے، بھوک سے مر جائے گا، آج مجھے مزدوری نہیں ملی، نہ ہی بھیک۔ مرد نے غور سے عورت کو دیکھا، اس کو عورت کے بگڑے ہوئے نقوش سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ غربت نے اس کے منہ پر اتنے تمانچے مارے تھے کہ اس کی صورت مسخ لگنے لگی۔ اس کو دلچسپی تھی تو اس کے بچے سے، جس کا یہ عورت ذکر کر رہی تھی۔ وہ سنگ دلی سے بولا، تم جھوٹ بولتی ہو، سب عورتیں ایسے ہی کہہ کر بھیک مانگتی ہیں، حالانکہ ان کے بچے نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ تو بھلا کہاں ہے تمہارا بچہ؟ ناصرہ نے جواب دیا کہ وہ دیکھو سامنے اس میدان میں جو جھونپڑیاں ہیں، وہاں میں ایک جھونپڑی ہے، وہاں میں اکیلی رہتی ہوں، وہاں میرا بچہ ہے، وہ اکیلا پڑا رو رہا ہے، اگر بھوک نے اس کو سونے دیا ہوگا تو وہ رو رو کر سو جائے گا، مگر یقین کرو اس کو بھوک سونے نہیں دے گی، وہ ابھی تک رو رہا ہوگا، کیونکہ میرا دل کٹ رہا ہے۔ ماں کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ اس کا بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ مرد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ سکے ناصرہ کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔
ناصرہ نے شکستہ حال آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر وہ خوشی اور حیرت کے جذبے سے دیوانی ہو گئی۔ اس اندھیری رات میں سکے اس کی ہتھیلی پر ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے بچے کا مایوس چہرہ آ گیا۔ وہ ایک لمحے میں تیزی سے سڑک پار کر کے دودھ کی دکان پر چل دی۔ وہاں سے اس نے دودھ خریدا اور پھر واپس آئی، مگر بارش شروع ہو چکی تھی۔ شاید یہ اس اندھیری رات میں بارش کا بھی کوئی مقصد تھا۔ جس طرح اندھیرے میں اجالے کی کرن اچانک پھوٹی تھی، وہ غلط لمحے میں چمکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر کے بعد دور سے ہی اپنی بوسیدہ جھونپڑی کو دیکھ لیا۔ بارش میں تیزی سے چلتی جا رہی تھی اور جلد ہی جلد وہ اپنے بچے کو سینے سے لگانے کو بے چین تھی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کی دہلیز تک پہنچی، اس کا پاؤں اس زور سے پھسلا کہ سنبھل نہ سکا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ ساکت رہی، پھر اٹھی تو برتن خالی تھا۔ سارا دودھ گر چکا تھا اور اندر بچہ بھی شاید ماں کے انتظار میں بلک بلک کر سو چکا تھا، کیونکہ اب اس کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھونپڑی میں آئی۔ اس نے مدھم ہوتے ہوئے چراغ کی لو کو اونچا کیا، چراغ اٹھا کر بچے کے بستر کے قریب آئی، مگر بچہ وہاں موجود نہ تھا۔ بستر خالی پڑا تھا۔ چند روپے کے عوض وہ ظالم پردہ فروش بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا، جس نے پریشان ماں کے ہاتھوں میں چند لمحے بیشتر ریزگاری رکھی تھی۔ اس قدر عجیب سودا کیا تھا نا اس نے۔ ناصرہ چیخ مار کر گر گئی، پھر جب ہوش میں آئی تو حواسوں میں نہ لوٹ سکی۔ وہ دیوانی ہو گئی، سڑکوں پر ماری ماری پھرنے لگی۔ کچی بستی کے مکینوں نے اس کو اسپتال تو پہنچا دیا۔ وہ آج بھی مینٹل ہسپتال میں اپنے بچے کو پکارتی ہے، اس کو تھپک تھپک کر لوریاں دے کر سلاتی ہے۔ وہ بچہ جو اس کے پاس نہیں، اس کی زندگی کی آخری امید، اس کی خوشی چھین کر لے جانے والے نہ جانے اس بچے کا کیا کیا ہوگا۔